وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجة لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو 4 نعمتیں عطا فرما دے گویا اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما دی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی اہلیہ کہ جو اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کسی کو یہ 4 خصلتیں عطا فرما دے گویا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اور خصلتیں عطا فرما دی۔ تو ان میں سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ قلب شاکر، کہ اللہ ایسا دل دے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو آپ نے پہلی بات بیان فرمائی قلب شاکر، اللہ ایسا دل دے جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ عمومی فضا یہ ہے کہ آج کل اللہ نے نعمتیں ہر ایک کو بہت سی دی ہیں، جان کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اولاد کی نعمت، گھر کی نعمت، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ شکایت ہوتی ہے، ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بس اوقات ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ 3 آدمیوں کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا۔ یہ فرشتہ سب سے پہلے ایک شخص کے پاس گیا جو کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے جسم پہ برس کے نشانات تھے۔ تو یہ فرشتہ انسانی صورت میں گیا اور اس سے کہا اگر تیرے دل میں کوئی حاجت ہو تو بتلا۔ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی میرے قریب نہیں آتا، آپ دعا کرو اللہ مجھ سے یہ بیماری دور کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے کہا تمہیں مال کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے بھی دعا کر دوں۔ تو فرشتے نے ان کے مال میں برکت کی بھی دعا کی اور ان کو ایک 10 ماہ کی اونٹنی دے دی، اور کہا تم اس اونٹنی کی خدمت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دے گا اور تمہارے لیے پورا ایک ریوڑ بن جائے گا۔ تو فرشتے نے اسے 10 ماہ کی ایک اونٹنی دے دی۔ اب فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا۔ بنی اسرائیل میں یہ وہ شخص تھا جو گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ پوچھا تیرے دل میں کوئی حاجت ہو تو بتلا۔ اس نے کہا حاجت یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، میں نے بہت علاج کیا لیکن یہ بال نہ آئے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کے سروں پہ بالوں کو اگا دیا۔ اور فرشتے نے پھر اسے ایک گائے دی اور کہا تم اس گائے کی خدمت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس آیا، یہ ایک نابینا تھا۔ اس سے پوچھا تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس نابینا نے کہا جب سے ہوش پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے کسی کائنات میں کسی چیز کو دیکھا نہیں، اپنی والدہ کو بھی دیکھ نہ سکا، اپنے بچوں کو بھی دیکھ نہ سکا، کائنات میں بچھی ہوئی اللہ کی نعمتیں اور مخلوقات کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے سامنے تو رات کا تو اندھیرا ہے ہی،
میرے سامنے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، تم دعا کرو اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے آنکھوں کی بینائی دے دی۔ پھر فرشتے نے ایک بکری کا بچہ دیا اور کہا اللہ اس میں برکت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی۔ اونٹنیوں کا بھی ریوڑ بن گیا، گائیں اور بیل کا بھی ریوڑ بن گیا، بکریوں کا بھی ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد پھر یہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور سب سے پہلے آ کر اسی شخص کے پاس جو برس کی بیماری میں تھا، اس سے کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کچھ سواری بھی دے دو، کچھ رقم بھی دے دو۔ ایک وقت تھا تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے تمہارے مال میں اضافہ کیا اور برکت دی۔ تو وہ شخص آگے سے غصہ ہو گیا، کہا یہ بات کیوں کرتے ہو کہ میرے پاس نہیں تھا؟ یہ جو مال ہے یہ تو میرے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، میرے دادا کے پاس تھا، باپ کے پاس آیا، باپ سے مجھے ملا، تو یہ مال تو اس سلسلے سے چلا آ رہا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ ناشکری کے کلمات کہہ دیے تو فقیر نے یہ کہہ دیے یا اللہ تو اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دے۔ اب جو مال تھا وہ بھی سب کا سب ہلاک ہو گیا اور یہ دوبارہ اپنی پہلی والی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا تیرے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے بال دیے، مال نہیں تھا، اللہ نے مال میں برکت دی، مجھے بھی اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے کچھ دے دو، سواری دے دو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا تم بیکاری بن کے مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، یہ تو میری خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی طاقت، میں نے دن رات ایک کیا اور یہ خوب کمایا، تم بھی جاؤ محنت کرو اور کماؤ۔ تو اس نے کہا اللہ نے یہ تمہیں نعمت دی ہے۔ اس نے ناشکری کے کلمات کہے کہ یہ مال تو میں نے کمایا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی قوت سے یہ مال جمع ہوا ہے۔ فرشتے نے کہہ دیا یا اللہ تو اس کو پہلی حالت کی طرف واپس لوٹا دے۔ جو مال تھا وہ ہلاک ہو گیا اور اس شخص کے جو سر پہ بال تھے وہ ختم ہو گئے، سابقہ حالت میں چلا گیا۔ اب یہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے کہا تیرے آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اللہ نے تجھے دی، میں بھی ایک مسافر غریب ہوں، میرے ساتھ کوئی تعاون کرو۔ اس نابینا نے کہا واقعی تم سچ کہتے ہو، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں دنیا دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اللہ والے نے دعا کی اور اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور آج اللہ نے مجھے اتنا سارا مال دے دیا۔ تمہیں بھی یہ جتنا چاہیے بکریوں میں سے، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میری بکریاں ہیں، تمہیں جتنا چاہیے تم یہ بکریوں میں سے لے کر جاؤ، جو مال چاہیے وہ مال مجھے بتاؤ میں تمہیں دوں گا۔ تو فرشتے نے کہا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور وہ دونوں شخص امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو اس نابینے کا جو مال تھا وہ باقی رکھا گیا، اس کی بینائی بھی باقی رہی، پہلے دونوں کا مال اللہ نے ختم کر دیا اور دونوں کو پہلی والی حالت کی طرف لوٹا دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا، اس میں پہلے دونوں نے ناشکری کی، اللہ نے نعمت دی تو کہنے لگے یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے، یہ تو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، تو ناشکری کی وجہ سے اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 نعمتیں بیان فرمائیں، اس میں پہلی نعمت کیا ہے؟ قلب شاکر، ایسا دل جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ عربی کی ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستطرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ ایک دفعہ وقت کے خلیفہ کے پاس بیٹھے تھے، اچانک انہیں خبر آ گئی کہ ان کا بیٹا چھت کے اوپر سے نیچے گرا ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس وقت عروہ ابن زبیر نے ایک جملہ کہا الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے اگر ایک بیٹے کی نعمت لی ہے تو اللہ نے بہت ساروں کو باقی بھی چھوڑا ہے، کہ سب پر تو موت نہیں آئی، ایک پر موت آئی ہے، بقیہ سارے تو اب بھی حیات ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ تو دیکھیے کتنے غم کی خبر تھی، بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہوتا تھا، ناشکری کے کلمات، نازیبا گفتگو ان کی زبان پہ نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک کو لیا ہے، سب کو تو نہیں لیا۔ عربی کی اسی کتاب میں ایک اور واقعہ ہے المستطرف میں کہ وقت کے بادشاہ ولید بن یزید ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک بوڑھا آیا جو نابینا تھا، اور اس بوڑھے نے اپنا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد ان سے کچھ امداد طلب کی، تو بڑا حیرت انگیز ان کا واقعہ تھا کہ ان پر کتنے مصائب آئے ہیں، لیکن بوڑھے کی زبان پر پھر بھی شکوہ شکایت نہیں تھی، اللہ کا شکر تھا، نازیبا جملے ان کی زبان پہ نہیں تھے، قدردانی کی باتیں تھیں۔
تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ ولید سے کہنے لگے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، میرا مال اور دولت بھی اس میں تھا، میری اولاد اور گھر والے بھی تھے، ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ رات کو ہم نے ٹھہرنا تھا، تو رات کو ہم لوگ وہاں پہ رہ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب آیا اور میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، مال سب کو بہا کے لے گیا، کوئی بھی باقی نہیں بچا، صرف میں باقی بچا اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا رہا، باقی سب مال اور اولاد سب وہ سمندر کے پانی میں بہہ کے چلی گئی۔ اب کہتے جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں بچا، ایک بیٹا ہے، تو میں نے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے پاس لا کر جھولی میں ڈالا، پیار کر رہا تھا، تو مجھے دور اپنی ایک اونٹنی نظر آ گئی، تو میں خوش ہو گیا کہ چلو ایک اونٹنی تو باقی ہے، اس اونٹنی پر ہم یہاں سے آگے کا سفر کر لیں گے۔ اب میں نے اپنے بچے کو وہیں رکھا تاکہ میں اونٹنی کو لے کر آؤں۔ کہتے میں اونٹنی کے پیچھے گیا، اونٹنی آگے بھاگنے لگی تو میں پیچھے، وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئی تو میں بھی پیچھے چڑھا اس کو پکڑنے کے لیے، تو اونٹنی نے اپنا پچھلا پاؤں جو میرے منہ پہ زور سے مارا، تو یہ جو میری آنکھوں کی بینائی تھی یہ چلی گئی اور میری یہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب کہتے میں نے رونے کی آواز سنی، میرے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں پیچھے پلٹا، جب پیچھے پلٹا تو کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا تھا اور اس بھیڑیے نے میرے بچے کو کھا لیا تھا۔ یعنی اتنی پریشانیاں کہ بھیڑیے نے بچہ کھا لیا، اونٹنی نے لات ماری تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، سیلاب آیا تو جو مال و متاع گھر والے تھے، جو اسباب تھا وہ سب بہہ گیا۔ اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں، لیکن پھر بھی اس شخص کی زبان پہ الحمدللہ کے کلمات تھے کہ اللہ جس حال میں رکھتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ولید اس سے بڑا متاثر ہوا اور پھر ولید نے اس کی مالی امداد کی۔ تو یہ وہ ہیں قلب شاکر، کہ انسان پر آزمائش بھی آئے، تکلیف بھی آئے، لیکن پھر بھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں آنے چاہیے، زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان کی زبان پر شکر ہو۔ حضرت لقمان بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت لقمان ابتدا میں غلام تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے آقا نے انہیں ایک کھکڑی پیش کی اور وہ کھکڑی کا ذائقہ انتہائی کڑوا تھا۔ حضرت لقمان اس کو کھانے لگے، لیکن کڑواہٹ کے آثار اپنے چہرے پہ نہیں لائے۔ اتنے میں ان کے آقا نے جو ایک دانہ لیا تو ایسی کھکڑی کڑوی تھی کہ ان کی زبان پر فوراً کڑواہٹ آئی، چہرے کے رنگت تبدیل ہو گئی۔ تو لقمان سے کہنے لگے اتنی کڑوی کھکڑی تھی تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت لقمان نے کہا جی آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتا رہا، میٹھی نعمتیں لیتا رہا، آج اگر ایک کڑوی آ گئی تو میں اس پر کیا آپ کی ناشکری کروں؟ یعنی ہمیشہ میٹھی چیزیں ملی تو آج اگر ایک کڑوی کھکڑی بھی آ گئی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی ناشکری کر دوں۔ یہ واقعہ ہے اردو کی ایک کتاب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پسندیدہ واقعات میں۔ تو دیکھیے واقعے کے اندر عبرت کا ایک پہلو کہ زندگی بھر کھاتے رہے، لیکن آج اگر ایک بات آ گئی تو ناشکری کے کلمات زبان پہ نہیں لائے کہ یہ تو کھکڑی کڑوی ہے فوراً پھینک دے، فوراً تھوک دیں، کہ ہمیشہ میٹھا ملتا رہا، آج اگر کڑوا بھی مل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں شکر تھا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ، شیخ سعدی جا رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے ایسا ہوا کہ پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے جوتی ہاتھ میں لی، جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ رقم ہو تو میں اپنی یہ جوتی سلائی کر دوں، تو رقم نہیں تھی۔ تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ کیسے حالات ہیں میرے اوپر کہ اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں اپنی جوتی سلائی کر سکوں۔ اسی حال میں مسجد میں گئے، مسجد میں پہنچے، دروازے پر کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو شیخ سعدی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ٹھیک ہے میری جوتی ٹوٹ گئی، جوتی کی نعمت نہیں ہے لیکن تو نے پاؤں کی نعمت تو دی ہے۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ جب انسان نیچے دیکھتا ہے تو شکر کا جذبہ آتا ہے، اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو ناشکری ہوتی ہے۔ اگر گاڑی ایک ہے، دو گاڑیوں والے کو دیکھے گا، مرسیڈیز والے کو دیکھے گا تو ناشکری ہوگی۔ مکان میں ہے اور اگر نگاہ محل پہ ہوگی تو ناشکری ہوگی، لیکن اگر اللہ نے دیا مکان اور اپنے سے نیچے دیکھتا ہے، کئی لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا شکر اللہ نے مجھے سر چھپانے کی جگہ دی ہے۔ تو جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
اس لیے شیخ سعدی فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے جوتیوں کی نعمت لے لی لیکن پاؤں کی نعمت تو نے مجھے دی ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، پوچھا بھئی یہ کیوں باندھا ہے؟ کہا جی سر میں درد ہے اس لیے باندھا ہے، بازار سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے اتنا عرصہ تجھے نعمت میں عافیت میں رکھا تو کبھی شکر کی پٹی تو سر پہ نہ باندھی، آج سر میں درد ہو گیا تو شکوے شکایت کی پٹی سر پہ باندھ کے بازاروں میں گھوم رہا ہے کہ اللہ نے سر میں درد کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں شکر کا پہلو تھا کہ ہر چیز کے اندر شکر کے پہلو کو سامنے لایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، انسان نا قدری نہ کرے، نا شکری نہ کرے، نعمت پہ شکر ادا کرے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، قبیلہ جرہم میں ان کا نکاح ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم کبھی سال میں اس طرح چکر لگاتے تھے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ ابراہیم علیہ السلام کو شکل سے پہچانتی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہیں باہر نکلے ہیں، اب تک واپس نہیں آئے۔ تو پوچھا گھر کے حالات کس طرح ہیں؟ خاتون نے بڑی شکوہ شکایت کی کہ گھر کے حالات بہت برے ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی تنگی اور مشقت کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو زبان پر شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس وقت اسماعیل آ جائے تو اس کو یہ جملہ کہہ دینا، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل جب واپس آئے، اہلیہ نے سنایا کوئی اس طرح بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا پورا واقعہ بتاؤ، پورا واقعہ سنایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے والد ہیں۔ کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب ہے میں کسی اور سے نکاح کر دوں۔ انہوں نے دوسری جگہ اپنا نکاح کر دیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام پھر گھر میں نہیں تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ان کی اہلیہ باہر آئی، پوچھا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہیں باہر نکلے، اب تک واپس نہیں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ یہ خاتون بھی چہرے سے ابراہیم علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی، لیکن اس نے بڑے شکر کے کلمات کہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بڑی عافیت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دین کی نشر و اشاعت میں ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، بڑے اچھے حالات گزر رہے ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ جب شکر کے یہ کلمات سنے تو کہا کہ جس وقت اسماعیل آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، واقعہ بتایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور انہوں نے جو کہا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرو، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں، تم سے تعلق رکھوں اور تمہیں چھوڑوں نہیں۔ تو دیکھیے اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدلو، وہ ناشکری کی وجہ سے کہا۔ اس لیے ناشکری سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اپنی زندگی میں شکر کی نعمت کو لے کر آئے۔ تو پہلی نعمت قلب شاکر، کہ اللہ ایسا دل دے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو، یہ دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا، ایک شخص کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر شکایتیں کرنے لگا، میرے اوپر حالات اس قسم کے ہیں، اس قسم کے ہیں، اپنی تنگی اور تکلیف کو بیان کرنے لگا۔ تو اس اللہ والے نے اس سے کہا کہ اگر تیری آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی اور تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے کیا تجھے پسند ہے؟ کہا یہ تو پسند نہیں۔ کہا تیرے کانوں کی شنوائی نہ ہوتی، تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تیرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہوتی، تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری زبان میں گویائی نہ ہوتی لیکن تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی لیکن 10,000 درہم ہوتے، کیا پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ اللہ نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو تیرے پاس یہ 50,000 درہم موجود ہیں، آنکھوں کی بینائی ٹھیک، کانوں کی شنوائی صحیح، زبان کی گویائی درست، پاؤں میں چلنے کی طاقت موجود، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت موجود، جب تیرے پاس 50,000 درہم ہے پھر تو کیسے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟
تو اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کر اور محنت کر، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے گا۔ تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ناشکری سے بچاتا رہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال میں اور اولاد میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا سبب جو یہاں پر ہے وہ ہے قلب شاکرون، کہ ایسا دل جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو، یہ دل اللہ عطا فرمائے۔